الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سن 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. یمن مکۃ المکرمہ سے جنوب کی سمت میں دکن کی طرف 900 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. جزیرۃ العرب کا یہ بہت ہی زرخیز اور بہت ہی سرسبز و شاداب ملک ہے. شاید اس کی اسی مادی یمن برکت کی وجہ سے اس کا نام یمن پڑا. یمن کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے. قوم سبا کے زمانے میں جو یمن پر حکومت کرتی تھی، جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، بلکہ سورہ سبا کے نام سے پورے سورہ نازل ہوئی ہے. اس وقت یمن میں اتنی ترقی تھی کہ ان کا جو شہر ہے معارب، وہاں پر پانی کو روک کر کے ان لوگوں نے ایک بند بنایا تھا کہ جس سے وہ 20 میل کے علاقے کو سیراب کرتے تھے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. یہ قبیلہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا. دائیں اور بائیں دونوں طرف باغات تھے، اور باغات میں پھل اس کثرت سے ہوتے تھے کہ ایک عورت ٹوکری کو سر پر رکھ کر صرف باغوں سے گزر جاتی تو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے، بغیر پھلوں کو توڑے ہوئے ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. تو قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا: جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ کھاؤ اللہ کے رزق کو اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اس کو پاکیزہ شہر قرار دیا گیا. پاکیزہ شہر، پاکیزہ اس معنی میں کہ نہ وہاں مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، ان تمام چیزوں سے پاک تھا. وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ یہ چیزیں وہاں رک نہیں سکتی تھی. اگر کوئی باہر کا مسافر وہاں پہنچتا کہ اگر اس کے بال میں جوئی ہو یا کپڑے میں کھٹمل ہو تو وہاں کی ہوا لگتے ہوئے مر جاتے تھے. تو بند جو بنایا تھا انہوں نے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا. وہ تجارتی سفر کرتے تھے یمن سے ملک شام کا. پورے راستے میں بستیاں آباد تھیں کہ بہت ہی امن و اطمینان کے ساتھ بے خوف ہو کر وہ سفر کیا کرتے تھے. کوئی خطرہ انہیں نہیں ہوتا تھا.
لیکن اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی اور دعا مانگی ربنا باعد بین اسفارنا کہ اللہ ہمارے سفر کو تھوڑا دور بنا دے، سفر میں تھوڑا تکلیف ہو، تھوڑا پریشانی ہو تو مزہ آئے، ہمارا سفر تو بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ انبیاء کو بھیجا اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن جب انہوں نے روگردانی کی، نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر وہ باندھ جو انہوں نے بنایا تھا جس سے وہ پانی روکتے تھے اور 20 میل کے علاقوں کو سیراب کرتے تھے، پھر اللہ نے اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا، انہوں نے نیچے جا کر بند کی بنیاد انہوں نے کھوکھلی کر دی، یہاں تک کہ وہ بند ٹوٹا ہے اور جتنا پانی ذخیرے میں تھا اس سے پورا شہر تباہ و برباد ہوا۔ اللہ فرماتا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، ہم نے ان کی دھجیاں بگاڑ دی، ہم نے ان کے پراشے اڑا دیے۔ پڑھیے قوم سبا کی تاریخ، جب ناشکری کی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ بہت شان و شوکت کے ساتھ وہ حکومت کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اسی بند جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اسی پر اللہ نے ایک جانور کو مسلط کیا، اندھے چوہوں کو مسلط کیا، اور اس سے ان کی جو ان کا پورا سسٹم تھا اور جو ان کا بند تھا اس کی بنیادیں اکھڑوا دی۔ کس کی حکومت رہی ہے جو کسی کی حکومت رہے گی، کس کی دولت رہی ہے جو کسی کی دولت رہے گی، کس کی طاقت رہی ہے جو کسی کی طاقت رہے گی، کس کی جوانی رہی ہے جو کسی کی جوانی رہے گی، کس کا ظلم آج تک چلا ہے جو کسی کا ظلم چلے گا، کس کا جادو سر چڑھ کے بولا ہے جو آج کسی کا جادو سر چڑھ کے بولے گا۔ تاریخ کے اوراق اٹھائیے، تاریخ کے اوراق میں پڑھیے، قوموں کی عروج و زوال کی داستان کو پڑھیے، قوموں کی تباہی کی داستان کو پڑھیے، سمجھ میں آئے گا کہ تاریخ کا طالب علم جب آدمی بنتا ہے اور تاریخ کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے حقائق کھل کر کے آتے ہیں۔ تو سورہ سبا کے نام سے اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی۔ پڑھیں آپ سورہ سبا کی تفسیر پڑھیں۔ یہی یمن میں آباد تھے، اسی یمن میں ایک علاقہ تھا جسے نجران کہا جاتا ہے، ابھی نجران کہا جاتا ہے، لوگ یہاں سے کمانے بھی نجران جاتے ہیں۔ وہاں پر عیسائی آباد تھے، حکومت یہودیوں کی تھی، وہ عیسائیوں پر ظلم کرتے تھے۔ قرآن میں ان کا بھی تذکرہ آیا ہے، سورہ بروج میں آیا ہے، جنہیں اصحاب الاخدود کہا گیا، یعنی خندق والے۔ نجران میں جو یہودی بادشاہ تھا، وہ جو مومن تھے عیسائیوں میں، اس وقت اسلام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، وہ سچے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ عیسائیت پر قائم تھے، وہ سچے اور پکے مومن تھے اس زمانے کے۔ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا، جب اس کا آخری وقت آیا، بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا مجھے دے دو، میں اس کو اپنا علم دے دوں، میں اسے جادو سکھا دوں۔ لڑکا جانے لگا، لڑکے کا نام تھا عبداللہ تامر، بادشاہ کا نام تھا یوسف زونواس۔ وہ جانے لگا جادوگر کے پاس، جب گزرتا تھا تو راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، چرچ پڑتا تھا، جہاں ایک راہب رہتا تھا، عبادت گزار رہتا تھا۔ یہ لڑکا راہب کے پاس چلا جاتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اس کی باتیں سے اچھی لگتی تھی۔ اس کے بعد وہ جادوگر کے پاس جاتا تو اس کی پڑھائی کرتا، کیوں تاخیر کر کے کیوں آئے۔ واپسی میں پھر راہب سے ملتا، گھر جب تاخیر سے جاتا تو گھر والے پڑھائی کرتے، تاخیر سے کیوں آئے ہو۔ بہرحال یہ لڑکا مومن بنا، اس نے اسلام قبول کیا، یہ مومن بنا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے اس کو مارنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ سپاہی لے کر اس کو پہاڑ پر چڑھے کہ پہاڑ پر سے اس کو دھکا دے دیا جائے تاکہ وہ مر جائے۔
جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو سب کے سب مر گئے، وہ لڑکا باقی رہ گیا۔ پھر اس کو پانی میں ڈبو کر مارنے کی سازش کی گئی، جو لوگ پانی میں لے کے گئے وہ مر گئے، لڑکا بچ گیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں تو میں ترکیب بتاتا ہوں، میں کس طرح مروں گا میں ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ تیر لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلائیں، میں مر جاؤں گا۔ پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا منظر دیکھنے کے لیے، پورا علاقہ جمع ہو گیا۔ جب تیر چلایا گیا بسم اللہ پڑھ کر کے لڑکے کے کھنپٹی وہ تیر لگا اور لڑکا وہی شہید ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ تو بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے خندق کھدوائی، پھر اس میں آگ جلوایا۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ سورہ بروج میں خندق والوں کا واقعہ، یمن کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک عورت کے گود میں بچہ تھا، اس بچے کو چھین کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ بچہ اندر سے اپنی ماں کو آواز دیتا ہے کہ ماں تو بھی آگ کے اندر چلی آ، میں مرا نہیں ہوں، تو بھی آگ کے اندر چلی آ۔ یہاں کر کے اللہ کی مہمانی دیکھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ سنا ہوگا، یہاں کر کے اس کی تفسیر دیکھ لے کہ یہ آگ نہیں ہے تو پھولوں کی سیج اللہ نے اس کو بنا دی۔ اور پھر تقریباً روایت میں آتا ہے 12,000 لوگوں کو بادشاہ نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں اس آگ میں جلایا تھا۔ نجران کے اندر یہ واقعہ، یمن میں یہ واقعہ ہوا۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایمان والوں کو، ثم لم يتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلهم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولهم عذاب الحریق، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جہنم میں جلنے کا عذاب تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ ایمان والوں کو جلا رہے تھے تو وہ آگ اتنی بڑی کہ جو تماشا دیکھ رہے تھے جو لوگ، ان کو بھی آگ نے جلا دیا۔ بادشاہ جان چھڑا کر بھاگا یوسف ذوالنواس، اور پھر وہ کود گیا دریا میں، یہاں تک کہ دریا میں ڈوب کے مرا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن میں جب ایک قبر کھل گئی، عبداللہ تامی کی قبر، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا وہاں سے، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا گیا، پھر ہاتھ وہیں رکھ گیا جا کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ تو یہ تھے مومن، یہ تھے اللہ کی طرف بلانے والے دائی تھے۔ دائی کی موت بھی ایسی ہوئی کہ ہزاروں لوگوں نے اس کی موت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ وہی یمن ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتاکم اہل الیمن، تمہارے پاس یمن کے لوگ آئیں گے، الینو قلوبا وارق افئدۃ، بہت ہی نرم دل ہوں گے، بہت نرم مزاج ہوں گے، ان کے اندر نرمی بہت ہوگی۔ آپ نے فرمایا سختی تو بھینس والوں میں، اونٹ والوں میں ہوتی ہے، اور بکریوں والوں میں جو ہے نرمی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ سختی مزاج ہے تو بھینس کے ساتھ اگر رہے گا، اونٹ کے ساتھ اگر رہے گا تو مزاج میں سختی پیدا ہوگی۔
بکریوں کے ساتھ رہے گا، اس کا بزنس، اس کا کاروبار ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یمن والوں کے بارے میں۔ پھر فرمایا الایمان یمان والفقہ یمان والحکمت یمانیہ، ایمان تو یمن والوں کا ہے، سوجھ بوجھ سمجھداری تو یمن والوں کی ہے، حکمت و دانائی تو یمن والوں کے پاس ہے۔ تعریف فرما رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن والوں کی۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن خطاب سے، کہ یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اس میں ایک شخص ہوگا جو خیر التابعین ہوگا، جن کا نام ہوگا ویس قرنی۔ ان کی ایک ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتے ہیں، ان کے جسم پر سفید داغ ہے، سب ٹھیک ہو گیا، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ جب وہ تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے، ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت ویس قرنی رحمت اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ مراد کے قرن کے رہنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ موجود تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ حاضر نہیں ہو سکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ غائبانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین، یعنی تابعین میں سب سے بہتر خیر التابعین کے لقب سے ان کو نوازا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے جب ان کے دور خلافت میں یمن کا وفد آیا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ ویسے قرنی کون ہے، جب معلوم ہے یہ ویسے قرنی ہے، ان سے جا کے پوچھا آپ قبیلہ مراد کے ہیں، آپ کا نام ویسے قرنی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے جسم پر سفید داغ ہے؟ انہوں نے ہاں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اور آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ عمر ان سے مغفرت کی دعا کرانا۔ کیا مقام ہوگا حضرت ویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان سے دعا کروانا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ تو یمن جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حاکم بنا کر بھیجا تھا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں کہ ان کو کتاب ملی تھی، نصارہ کو انجیل ملی، یہود کو تورات ملی، اس لیے قرآن میں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، قرآن میں جہاں کہیں یا اہل الکتاب آیا یعنی یہود و نصارہ، یا اہل الکتاب یہود و نصارہ۔ تو آپ نے فرمایا تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں دعوت دینا، دائی کو آپ حکمت سکھا رہے ہیں، دعوت سکھا رہے ہیں، دعوت دینے کا انداز سکھا رہے ہیں کہ ایک دائی کو کس انداز سے دعوت دینا چاہیے۔ آپ سکھا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جانا سب سے پہلے ان کو کلمہ شہادت کی دعوت دینا، کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، زبان و دل سے اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اقرار کر لیں، جب وہ اس بات کو مان لیں، تو پھر ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو مان لیں، نمازیں پڑھنے لگے، تب پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو مالداروں سے وصول کی جائے گی، تم میں جو مالدار ہے ان سے وصول کیا جائے گا اور تمہیں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تمہارے درمیان جو مالدار ہے ان سے لیا جائے گا، جو تمہارے درمیان غریب ہے ان کو بانٹ دیا جائے گا۔ جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کے مال کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب تم جانا تو چھانٹ کر اچھا مال وصول مت کرنا۔ اتقی دعوت المظلوم، حاکم بنا کر بھیج رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاور تھا ان کے پاس،
گورنر بن کر کے یمن جا رہے تھے. آپ نے دعوت کا طریقہ سکھایا کہ دائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مخاطب کے سامنے ساری بات ایک بارے پیش کر دے, یہاں تک کہ اکتا کے بھاگ جائے, وہ کام چھوڑ کے بھاگ جائے, وہ چاہے اس کا دل لگے چاہے لگے, زبردستی سے کروایا جائے. دعوت کا طریقہ سکھا رہے, دھیرے دھیرے مانوس کرو لوگوں کو اپنے سے. پہلے توا کو خوب گرم کرو, جب توا گرم ہو جائے تب روٹی ڈالو. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے پہلے لوہا کو لال کر لو, خوب لال کر لو, پھر اس پر ہتھوڑا چلاؤ گے, جو چاہو گے وہ بن جائے گا. ابھی لال نہیں ہو, پہلے ہتھوڑا چلا دیا, کچھ نہیں بنے گا. تو دائی کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا کہ ایک دائی کو کیسا ہونا چاہیے, یعنی ایک بارگی ساری باتیں نہیں بتا دینی چاہیے, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ اپنے سے مانوس کرنا چاہیے اور آرام سے تدریج کے ساتھ احکام کو بتانا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیج رہے تھے تو آپ نے پوچھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے, کوئی مسئلہ پھنسے گا وہاں پر, کوئی مسئلہ معلوم کرنے آئے گا, کیسے بتاؤ گے؟ کرے اللہ کے رسول قرآن میں تلاش کریں گے. آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے حدیث میں تلاش کروں گا. قرآن میں نہیں ملے گا تو حدیث میں تلاش کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر حدیث میں نہ ملا تو معلوم ہوا کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا, میں خود اجتہاد کروں گا اور مسئلہ معلوم کروں گا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. یہ جواب سن کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے قاصد کو ایسی بات سمجھائی. تو جو لوگ قرآن و حدیث کی صرف رٹ لگاتے ہیں کہ قرآن میں تلاش کرو, حدیث میں تلاش کرو, کہیں مت تلاش کرو, معلوم یہ ہوا کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ملے گا, کہیں پر ضرورت پڑے گی اجتہاد کرنے کی. اسی اجتہاد کو ائمہ نے کیا ہے. جو کھلے ہوئے مسائل ہیں جو قرآن حدیث سے موجود ہے ان کے استدلال کی, ان کے اجتہاد کی ضرورت نہیں. لیکن جو نئے مسائل پیدا ہوئے, یہ امت پر ائمہ کرام کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے اور اپنے اجتہاد سے مسائل کو کھنگال کر کے نکال کر کے اور پورا مدون کر کے اس کو امت کے سامنے پیش کیا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اکرام میں ساتھ ساتھ چلے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بات کرتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں, جو آپ کو نصیحت کرنی تھی وہ نصیحت کر رہے ہیں. جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا معاذ شاید آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو. جب تم یمن سے واپس آؤ گے ہو سکتا ہے مجھ سے ملاقات نہ ہو, میری قبر کے پاس سے تم گزرو. یہ سن کر کے رونے لگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. عاشق رسول تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے. رونے لگے تو آپ نے فرمایا رو نہیں, رونا تو شیطانی حرکت ہے. پھر آپ نے ان کو دعاؤں سے نوازا کہ اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, نیچے سے, اوپر سے, ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما. آپ نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. کہ اے معاذ تم ایک حاکم بن کر کے جا رہے ہو, گورنر کے بن کر کے جا رہے ہو, دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا, کسی پر ظلم نہ ہونے پائے, کسی پر زیادتی نہ ہونے پائے. اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ
اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا. حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول کی جاتی ہے چاہے وہ بدکاری کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدکاری کیوں نہ ہو. اس کی بدکاری اس کی طرف جائے گی لیکن ظالم کے خلاف اس کی بددعا قبول کی جائے گی. دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ كَافِرًا. مظلوم کی بددعا قبول کی جائے گی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا کفر اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کی بددعا اللہ سنے گا. تو فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچنا، ظلم نہ ہونے پائے. یہ سارے حاکموں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے. وہ چاہے کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوں، اگر ان کو کچھ پاور حاصل ہے، کچھ طاقت حاصل ہے، کچھ قوت حاصل ہے، کچھ مرتبہ اور عہدہ حاصل ہے، کرسی حاصل ہے، تو ان کو ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں پر ظلم سے باز آئیں. اس لیے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی سطح چلتی نہیں. اللہ اپنے بارے میں ظلم کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام. تمہارا رب ظالم نہیں ہے. تو اللہ نے ظلم کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، اللہ نے ظالموں کو پسند نہیں کیا. ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. انصر اخاک ظالما او مظلوما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. ابھی تو ظلم لوگ بہت آسانی سے کر رہے ہیں، اپنے کمزوروں کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے کمزوروں کو ستا رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، اور ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. جب بھی کوئی فرعون انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اللہ کسی نہ کسی موسیٰ کو ضرور پیدا کرتا ہے ہر زمانے میں. حدیث میں آتا ہے من مشى مع ظالم ليقومه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. جس نے کسی ظالم کی مدد کی، جس نے کسی ظالم کی مدد کی یہ جانتے بوجھتے کہ یہ ظالم ہے تو اسلام سے نکل گیا. جب ظالم کی مدد کرنے پر یہ کہا جا رہا کہ وہ اسلام سے نکل گیا، تو جو ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کرو کہ اس کا کیا انجام ہوگا. ظلم کہتے ہیں عربی زبان میں وضع الشیء فی غیر موضعہ او فی غیر محلہ. یعنی ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. یہ چشمہ ہے، اس کا مقام ہے کہ اس کو لگایا جائے آنکھوں پر، یہ اس کی جگہ ہے، اس کو ہم اتار کر قدموں کے نیچے رکھیں گے، یہ ظلم ہو رہا چشمے کے ساتھ، پھر یہ ٹوٹے گا. یہ ٹوپی اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کو سر پر لگایا جائے، اس کو سر پہ رکھا جائے. اگر اس کو قدموں کے نیچے ڈال کر پیر سے روندا جائے یہ ظلم ہو رہا ٹوپی کے ساتھ. ٹوپی اس کے لیے نہیں بنائی گئی. اسی طرح ہر چیز جس مقصد سے بنائی گئی اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے کام میں استعمال کرنے ظلم ہے. یہ پیشانی اللہ نے اس لیے بنائی تھی، یہ سر اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ پیشانی اگر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے. یہ اگر ماتھا ٹیکا جائے تو صرف اللہ کے حضور میں ٹیکا جائے. اگر یہ سر کہیں جا کے اور ٹکتا ہے، اگر یہ پیشانی کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی آستانے پر، کسی پیر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی غیر کے سامنے اگر یہ پیشانی ٹیکی جاتی ہے تو ظلم ہو رہا ہے اس پیشانی کے ساتھ. یہ سر اس کے لیے نہیں بنایا گیا.
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، کیونکہ آدمی جب شرک کرتا ہے تو پیشانی کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کو جو مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہاں سے اس کو اگر ہٹا کر کے دوسری جگہ پر استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ جس طریقے سے چشمہ ٹوٹے گا اس کا انجام خراب ہوگا، اسی طریقے سے ہر کام پھر غلط ہوگا، ہر کام فطرت کے خلاف ہوگا، دنیا کا نظام خراب ہوگا، دنیا میں ظلم و جور کا راج ہوگا پھر جس طریقے سے آج ہو رہا ہے۔ اور آپ نے نصیحت کی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، دیکھو عیش پرستی سے بچنا، عیش پرستی سے بچنا۔ اللہ کے بندے عیش پرستی نہیں کیا کرتے ہیں۔ تم حاکم بن کر کے جا رہے ہو، گورنر بن کر جا رہے ہو، یہ نہیں کہ حاکم بن گئے ہو تو عیش کی زندگی تمہاری شروع ہو جائے اور دنیا کے لالچ میں پڑ جاؤ اور دنیا بٹورنے لگو اور دنیا حاصل کرنے لگو۔ نہیں نہیں، عیش پرستی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے جو بندے فإن عباد اللہ، اللہ کے جو بندے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آج کسی کے پاس عہدہ آ جائے، کسی کے پاس منصب آ جائے، کسی کو کرسی مل جائے تو اس کے ٹھاٹ ہی ٹھاٹ ہے۔ پھر تو جہاں سے مال مل رہا ہے لاؤ بھائی، جہاں سے مال آ رہا، حرام آ رہا کہ حلال آ رہا، یہاں تک کہ علماء میں جو کرسی پر بیٹھے وہ تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ مریدین لا کے دے رہے لاؤ جی لاؤ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ، مرید سوچ رہا کہہ رہے جا جا کر اللہ پھر کر لانا، یہ کہہ رہے جزاک اللہ، وہ کہہ رہا جا جا کر اللہ، روزانہ ہدیہ چلا رہا، روزانہ ہدیہ چلا رہا۔ ایک مولانا صاحب کو ایک ان کے مرید جو تھے وہ 1000 روپے مدرسے میں چندہ دیا کرتے تھے، جماعت والے پہنچ گئے ان کے پاس، وہ چلہ میں لے کے چلے گئے ان کو، جب چلہ لگا کے واپس آیا تو 50 روپے دے رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب کو بڑا کھٹ گئے، جماعت والے بگاڑ دیا، 1000 کی پارٹی تھی 50 روپے میں آ گئی، شکایت کیا جا کر کے ان لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ تو تحقیق کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس گئے، بھائی سے کیا بات ہے، جب آپ تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو آپ 1000 روپے دیا کرتے تھے اور تبلیغ میں لگنے کے بعد آپ 50 روپے دے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب تک تبلیغ میں لگے تھے حرام حلال سب چل رہا تھا، جیسا مال آ رہا تھا خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ جب سے اللہ کے راستے میں گئے ہیں، فضائل سنے ہیں، دینداری حرام چھوڑ دیا ہے، اب خالی حلال کماتے ہیں، بڑی مشکل سے کماتے ہیں، اس میں سے 50 روپے دینا چاہتے ہو جس پہ تیار نہیں ہے۔ اب ہم نے حرام سے توبہ کر لی ہے اس لیے ان کو 50 روپے ہم دیتے ہیں۔ تو یہ چیز سامنے حقیقت آئی، تو بدگمانی سے بچا جائے، بدگمانی سے پرہیز کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔